السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمام ناظرین و احباب؟ امید ہے کہ سبھی حضرات بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے حضرت حکیم لقمان علیہ الرحمت والرضوان کی وہ نصیحت سنتے ہیں جو نصیحت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ بہت ہی پیاری نصیحت ہے اور قابل عبرت بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم لقمان نے اپنا بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے زندگی میں کوئی مصیبت پہنچے تو اس مصیبت کو اپنے حق میں بہتر سمجھنا اور یہ جان لو کہ اس مصیبت میں تیرے لیے بھلائی ہے، اگرچہ دیکھنے میں وہ مصیبت نظر آ رہی ہے مگر اس میں تیرے لیے بہتری ہے اور بھلائی ہے۔ حضرت حکیم لقمان کا بیٹا سننے کے بعد کہنے لگا کہ ابا جان، جو کچھ آپ نے فرمایا اسے ہم نے سن لیا اور اس کو سمجھ بھی لیا، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین اتنا پختہ نہیں ہے۔ تو حضرت حکیم لقمان نے اپنا بیٹا سے کہا کہ بیٹا، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے، انسان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرماتا رہا۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ رب العزت نے نبی کو مبعوث فرمایا ہے۔ اے میرے بیٹے، آؤ چلو ہم دونوں مل کر کے اس نبی برحق کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان کی صحبت بابرکت میں بیٹھ کر کے ان کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ شاید ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے تیرا یقین پختہ ہو جائے اور کامل ہو جائے۔ جب بیٹا نے باپ کی یہ باتیں سنی تو دونوں تیار ہو گئے اللہ رب العزت کے نبی کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ چنانچہ باپ اور بیٹے نے مل کر کے زاد راہ تیار کرنا شروع کیا۔ سفر کا سامان تیار کرنے کے بعد اپنے اپنے خچروں پر ناد کر کے اور اس منزل کے جانب رواں دوا۔ چلتے چلتے یہ لوگ ایک ویران جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اپنی سواری پر سوار ہو کر کے۔ اللہ رب العزت نے جہاں تک کہ ان دونوں کو ہمت دی تھی، قوت دی تھی، یہ لوگ جنگل میں بھی سفر کو جاری رکھا۔ جب کھانا ختم ہو گیا، پینے کا پانی ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا اور ویران جنگل کا سفر جاری ہے، کی سواری بھی تھک گئی ہے، خچر بھی تھک گئے ہیں اور یہ ہانپ رہا ہے، تیز کی گرمی تھی، گرم گرم ہوا چل رہی تھی۔ چنانچہ دونوں حضرات اپنی سواریوں سے نیچے اتر جاتے ہیں اور پیدل ہی اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حکیم لقمان کو ایک جگہ پر نظر جاتی ہے جہاں ان کی نظر یہ دیکھتی ہے کہ اس جگہ پر کچھ سایہ ہے اور دھواں سا معلوم ہو رہا ہے۔ تو حضرت حکیم لقمان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید لگتا ہے اس جگہ پر انسان کی آبادی ہے اور وہ جو سایہ نظر آ رہا ہے شاید وہ درخت کا سایہ ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم لقمان اس طرف چلنے لگے۔
جس طرف ان کو سایہ نظر آیا تھا اور دھواں نظر آیا تھا۔ چلتے رہے، ایک مقام پر جب پہنچے تو اچانک ان کے بیٹے کے پیر میں ایک ہڈی گھس گئی اور اس طرح گھسی کہ پیر کی قدموں سے باہر نکل کر کے قدم کے ظاہری حصے تک پہنچ گئی۔ حضرت حکیم لقمان کا بیٹا درد سے کراہ رہا تھا، شدت درد سے پریشان تھا اور بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، چمٹا لیتے ہیں اور اپنے دانت کے ذریعے سے ہڈی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافی مشقت کے بعد اس ہڈی کو نکال پاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حکیم لقمان اپنے عمامہ سے کپڑا پھاڑتے ہیں تھوڑا سا اور اس بچے کے زخم پر اس کپڑا کو باندھ دیتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور جب آنسو کا کچھ قطرہ اس نوجوان پر گرتا ہے تو باپ کے آنسو کے قطرے گرنے کی وجہ سے نوجوان بیدار ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ میرے ابا تو رو رہے ہیں۔ جب ابا کو روتے ہوئے دیکھا تو بیٹا نے کہا کہ ابا حضور آپ تو کہہ رہے تھے جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس مصیبت کو تو اپنے لیے بہتر سمجھ اور اس میں اپنے لیے بھلائی سمجھ، تو آپ ہی بتائے کہ اس مصیبت میں ہمارے لیے کس طرح بھلائی ہے۔ ویران جنگل ہے، کھانا بھی ختم ہو چکا ہے، پانی بھی ختم ہو چکا ہے، جو کچھ بھی ہم نے زیادہ راہ لایا تھا وہ ساری اشیاء ختم ہو گئی ہے، اوپر سے یہ مصیبت آن پڑی ہے۔ اس مصیبت میں اب کس طرح اس مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھے اور کس طرح اس میں اپنی بھلائی سمجھے۔ اگر آپ اس حال میں مجھے چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو بیٹے کی محبت کی وجہ سے اور زیادہ آپ کو رنج و ملال لاحق ہوگا، اور اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو ہم دونوں بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے یہیں مر جائیں گے، ویران جنگل میں پڑے رہ جائیں گے۔ تو حضرت حکیم لقمان نے کہا کہ بیٹا یہ میرا رونا اس مصیبت کو دیکھ کر کے نہیں ہے، بلکہ ہر باپ جب اپنی اولاد کو دکھ میں دیکھتا ہے، پریشانی میں دیکھتا ہے، تو باپ ہونے کی وجہ سے اسے تھوڑا سا غم لاحق ہوتا ہے۔ اور رہی بات مصیبت کی کہ مصیبت میں کس طرح سے بھلا ہوتا ہے اور کس طرح سے مصیبت تیرے حق میں بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی مصیبت کے ذریعے سے تیرے اوپر آنے والی بڑی مصیبت کو ٹال دیا۔ اس کے بعد حضرت حکیم لقمان نے اس طرف دیکھا جس طرف انہوں نے دھواں دیکھا تھا اور سایہ دیکھا تھا۔ دیکھتے ہیں تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر نہ دھواں ہے نہ سایہ ہے۔ حضرت حکیم لقمان سوچ میں پڑ گئے کہ ابھی اس جگہ پہ ہم نے دھواں دیکھا تھا اور سایہ دیکھا تھا، اب دیکھ رہا ہوں تو نہ دھواں نظر آ رہا ہے نہ سایہ نظر آ رہا ہے۔ شاید لگتا ہے اللہ رب العزت اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی۔ اس کے بعد حضرت حکیم لقمان دیکھتے کیا ہے، ایک دور سے ایک شخص جو ہے سفید کپڑا میں زیب تن ہو کر کے اور اپنے سر پر عمامہ باندھے ہوئے کبرے گھوڑے پر سوار ہو کر کے میری جانب تیزی سے بڑھا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے۔ حضرت حکیم لقمان اس کو دیکھتے رہے اور دیکھتے دیکھتے وہ سوار حضرت حکیم لقمان کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ پہنچنے کے بعد پھر حضرت حکیم لقمان کی نظر سے فوراً اوجھل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز دیتا ہے، کیا لقمان تمہارا ہی نام ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے کہا جی حضرت لقمان میرا ہی نام ہے۔ پھر کہا کیا تمہیں ہی لوگ حکیم کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ہی لوگ حکیم لقمان کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان کہتے ہیں اے آواز دینے والا، تیری آواز تو میں سن رہا ہوں لیکن تیری شکل نہیں دیکھ رہا ہوں، تیری صورت نہیں دیکھ رہا
ہوں تو کہاں سے بول رہا ہے، کدھر سے بول رہا ہے، اور تو کس طرح سے ہے، کیسا لگتا ہے دیکھنے میں۔ انہوں نے کہا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا ہے، مجھے صرف اللہ کے فرشتے دیکھ سکتے ہیں اور انبیاء و مرسلین دیکھ سکتے ہیں، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، اس لیے تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں فلاں بستی کو اور اس بستی کے قرب و جوار میں رہنے والے انسانوں کو زمین میں دھسا دو۔ مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم دونوں بھی اسی بستی کے جانب جا رہے ہو، تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اللہ رب العزت ان دونوں کو اس بستی میں جانے سے بچا لے۔ اللہ رب العزت نے تم دونوں کو بچانے کے لیے یہ راہ نکالی، یہ طریقہ نکالا کہ تمہارے بیٹے کے پیر میں ہڈی گھس گئی اور تم اس جگہ جانے سے بچ گئے، اور میں تیری حفاظت کے لیے آ گیا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے بعد اس کے قریب آتے ہیں، قریب آنے کے بعد اس نوجوان کے زخم پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ نوجوان تندرست ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں جس برتن میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ جب حضرت جبرائیل اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے ہیں جس برتن میں کھانا تھا۔ جب اس برتن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ برتن بھی کھانا سے بھر جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سواری کو سمیٹتے ہیں، ان دونوں باپ بیٹوں کو سمیٹتے ہیں، ان کے زادے راہ کو سمیٹتے ہیں، اور سمیٹنے کے بعد ان لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ تیار کرنے کے بعد حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، تو اس طرح سے جو سفر کئی دنوں کا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں چند ہی لمحوں میں پہنچا دیا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے صدقے میں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم لوگوں کو مصیبت سے نہیں گھبرانا چاہیے، مصیبت سے بیزار نہیں ہونا چاہیے، مصیبت سے کبھی جو ہے ہم لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی انسانوں پر چھوٹی مصیبتوں کو نازل فرما کر کے بڑی بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔